السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احمد آباد کی ایک بہت آپ کہہ لیں پرانی اور اہم تنظیم سنی مسلم وقف کمیٹی اس کے معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس کچھ مواد ہے، عرفان چشتی صاحب کا ایک انٹرویو ہے نیوز 4 بھارت سے، اور کچھ دوسری معلومات بھی ہیں۔ تو کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ بھئی یہ کمیٹی کی تاریخ کیا رہی، کیوں بنی تھی، اور اب کیا چل رہا ہے وہاں، خاص طور پہ جب پوری کمیٹی ہی تحلیل ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل، یہ بہت اہم معاملہ ہے احمد آباد کے حوالے سے تو خاص طور پر۔ یہ صرف ایک کمیٹی نہیں ہے، اس کے ایک آپ کہیں تاریخی اور سماجی حیثیت بھی ہے۔ جی، تو اس کے مقاصد کیا تھے اور اب جو یہ صورتحال بنی ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چلیں عرفان چشتی صاحب کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ کمیٹی تو 1914 میں بنی تھی۔ ہاں جی، کافی پرانی ہے۔ ہاں، اور بنیادی کام تھا مطلب مسلم کمیونٹی کی جو جائیدادیں ہیں جیسے جمعہ مسجد، قبرستان وغیرہ، ان کی دیکھ بھال اور خاص طور پہ یتیم بچوں کی پرورش۔ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے پردادا حضرت خواجہ فرید الدین چشتی وہ اس کے بانیوں میں شامل تھے۔ جی، یہ بات بہت اہم ہے۔ ایسی کمیٹیوں کا جو اصل فلسفہ ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کو سنبھالنا اور کمیونٹی کی خدمت کرنا، خاص طور پر جو ضرورت مند لوگ ہیں، یتیم ہیں، یہ صرف کوئی انتظامی ذمہ داری نہیں، یہ ایک امانت سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ذرا موجودہ صورتحال پر۔ عرفان چشتی صاحب تو کافی تشویش میں لگ رہے تھے اس بات پر کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پوری کمیٹی تحلیل کر دی گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تو مطلب نئے لوگ آتے تھے، پرانے ٹرسٹی انہیں آہستہ آہستہ شامل کرتے تھے، سکھاتے تھے کام۔ جی، اب تو سبھی نئے ہوں گے تو ایک خدشہ ہے کہ بھئی انہیں کیسے پتا چلے گا جائیدادیں سنبھالنا، پرانے معاملات، یہ سب مشکل ہوگی، تسلسل ٹوٹ گیا ہے۔ دیکھیں، تسلسل ٹوٹنے والی بات وہ اپنی جگہ ایک چیلنج تو ہے، بالکل ہے۔ تجربے کی کمی وہ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ عرفان چشتی صاحب کی تشویش سمجھ آتی ہے، مگر کچھ ذرائع سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو پچھلی کمیٹی تھی، ہاں، رضوان قادری صاحب والی، جی، رضوان قادری صاحب کی سربراہی میں، اس پر کچھ بدعنوانی کے الزامات تھے، اور گجرات وقف بورڈ نے غالباً اسی وجہ سے یہ قدم اٹھایا، کمیٹی کو تحلیل کیا۔ تو ہو سکتا ہے یہ احتساب اور آپ کہیں شفافیت لانے کی کوشش ہو۔ اچھا، بعض اوقات ایسے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بھلے ہی اس سے وقتی طور پر تھوڑا انتظامی خلا پیدا ہو۔ یہ تو اہم نکتہ ہے، یعنی ایک طرف تجربہ اور تسلسل کا سوال ہے، دوسری طرف احتساب کا معاملہ ہے۔ چشتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھئی اب تو نئے ٹرسٹیوں کا انتخاب گجرات وقف بورڈ کرے گا۔ جی، انہیں امید تو ہے کہ اچھے لوگ آئیں گے جو کمیٹی کا اصل مقصد وہ فلاحی والا اسے پورا کریں گے، لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی سرکاری تقرریوں میں تھوڑا بہت سیاسی اثر و رسوخ تو آ ہی جاتا ہے۔ بالکل، وہ تو خود کو اس سے الگ رکھ رہے ہیں، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد زندہ رہنا چاہیے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں ایک کشمکش ہے۔ کمیٹی کا بنیادی کردار تو غیر سیاسی اور فلاحی ہے، لیکن جب تقرریاں ایک سرکاری ادارے جیسے وقف بورڈ کے ذریعے ہوں تو پھر یہ خدشہ تو رہتا ہے کہ کہیں سیاسی اثرات نہ آ جائیں۔ یہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ اس توازن کو کیسے قائم رکھتے ہیں، کمیٹی کو اصل مقصد پر کیسے فوکس رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ انٹرویو میں ایک بات اور بھی آئی تھی کہ پچھلی کمیٹی نے مبینہ طور پر کرایوں میں کافی اضافہ کر دیا تھا۔ اچھا، تو اب جو نئے ٹرسٹی آئیں گے ان پر تو ذمہ داری ڈبل ہو گئی۔ ایک تو کمیٹی کی آمدنی وغیرہ جائیدادوں کا انتظام بہتر کرنا ہے، جی، اور دوسرا یہ کہ شفافیت لانی ہے تاکہ جو پچھلے الزامات ہیں ان کا بھی ازالہ ہو، لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ان نئے لوگوں کو صرف انتظامی صلاحیت نہیں دکھانی ہوگی، بلکہ اپنی اخلاقی ساکھ بھی بنانی ہوگی۔ انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس پرانی تاریخی ادارے کی ذمہ داری سنبھالنے کے اہل ہیں، اور اسے جو بھی ماضی کے مبینہ مسائل تھے ان سے نکال کر آگے لے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف مینجمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ اعتماد سازی کا بھی کام ہے۔ تو خلاصہ یہی بنتا ہے کہ احمد آباد سنی مسلم وقف کمیٹی جو ہے وہ ایک طرح کے دو راہنے پر کھڑی ہے۔ جی، ایک طرف اس کی 100 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے، اچھے مقاصد ہیں، دوسری طرف اب انتظامی تسلسل نہیں رہا، شفافیت لانے کا دباؤ ہے، اور یہ سیاسی اثر و رسوخ کا بھی خدشہ ہے۔ بالکل، اور یہ صورتحال ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔
وہ یہ کہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں جو تاریخ سے، مذہب سے، سماجی خدمت سے جڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی اصل روح، اپنے اصل مقاصد کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں جبکہ انہیں جدید دور کے جو انتظامی تقاضے ہیں، شفافیت ہے، جواب دہی ہے، ان پر بھی پورا اترنا ہے۔ خاص طور پر جب انہیں اندرونی مسائل کا سامنا ہو یا باہر سے کوئی دباؤ ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر